بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کو دو فطری اور طبعی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ہر انسان ان دو فطری اور طبعی چیزوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان بھی ہو، کوئی اس دنیا میں فرد بشر بھی ہو، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی وہ دو چیزیں عطا نہ فرمایا، پھر وہ چیزیں بھی طبعی اور فطری ہیں، جس میں سے ایک چیز ہے ہنسنا، دوسری چیز ہے رونا۔ ہے کوئی انسان جو نہ کبھی ہنستا ہو نہ روتا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان جو ہنس رہا ہو مگر کبھی اس کو رونا نہ آتا ہو؟ ہے کوئی ایسا فرد بشر جو روتا ہو مگر کبھی اس کو ہنسنا نہ آتا ہو؟ ہنسنا اور رونا یہ دونوں اللہ رب العزت کی عطا کردہ طبعی اور فطری انسان کو دی جانے والی صلاحیتیں۔ ہر انسان روتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، مگر اس سلسلے میں قرآن مجید کی رہنمائی یہ ہے، قرآن مجید جس چیز کی طرف ہماری رہبری فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ خاص بات یہ ہے کہ قرآن مطلق سرے سے ہنسنے سے بھی منع نہیں فرمایا، پھر رونے سے بھی منع نہیں فرمایا۔ انسان کی طبعی اور فطری دونوں صلاحیتوں کو بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، اے اللہ کے بندو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا۔ ہنسنا تو انسان کی فطرت ہے لیکن کم ہنسا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ رونا بھی انسان کی فطرت ہے لیکن زیادہ رویا کرو۔ ہنسنے کی مقدار کم ہو، رونے کی مقدار زیادہ ہو، ہنسنے کا تناسب کم ہو، رونے کا تناسب زیادہ ہو۔ فطری طور پر ہر انسان ہنستا اور روتا ہے، مگر دوستو آج غور کرنا یہ ہے کہ انسان جس کو یہ تعلیم دی گئی کہ یہ زیادہ روئے، تو ایسا کون سا رونا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات حاصل ہو سکتی ہے؟ بھئی ایسا کون سا رونا ہے جو انسان کو صاف اور شفاف بنا دیتا ہے؟ بھئی ایسا کون سا رونا ہے جو 7 سمندروں کا پانی بھی انسان کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا، لیکن رونے کے آنسو اس انسان کو مطہر اور پاکیزہ بنا دیتا؟ تو اس میں سے کئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، جس رونے سے انسان معطر ہو جاتا ہے، جس رونے کے آنسوؤں سے انسان پاکیزہ ٹھہر جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں، مگر اس میں سے میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ اللہ کا خوف دل میں بساتا ہے، جس کو ہم خشیت الہی کہتے ہیں، تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی کبریائی کے خوف سے، اللہ کی عظمت، پھر اس کی جلالت کے خوف سے، اللہ کی جباریت کے خوف سے، پھر اللہ کی قہاریت کے خوف سے جب انسان روتا ہے تو یہ انسان کے لیے ہر منزل میں کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے۔ وہ انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رونے کے لمحے میں ہی اس انسان کو جنت کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے
رونے کی وجہ سے انسان کہ وہ جنت کا اہل بن جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ مادہ بھی رکھا، یہ مادہ بھی ہے کہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، بھئی انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، پھر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے لغزشیں ہوتی ہیں، پھر انسان سے بھول چوک ہوتا ہے۔ تو جب انسان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتے ہیں، تو جب انسان گناہوں کو، خطاؤں کو یاد کر کے روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، تو یہ رونا اتنا زیادہ اس کے لیے مفید تر بن جاتا ہے کہ ایسی حالت میں بھی وہ انسان دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے، پھر آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید تقرب حاصل کرتا ہے۔ یہ فائدہ مند رونا ہے، پھر اللہ کو یاد کر کے رونا، پھر اللہ کے خوف سے رونا، گناہوں سے ڈر کے رونا، خطاؤں سے کانپ کے رونا، گناہوں پہ شرمندہ ہو کر آنسو بہانا، یہ ہر منزل میں ہمارے لیے نجات کا سبب، کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو ایسا زیادہ رونا عطا فرمائے جس رونے کے ذریعے سے ہم پروردگار عالم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہے، وہ شخص میری امت میں بلا حساب جنت میں داخل ہوگا جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے زیادہ رونے والا ہوگا۔ دیکھیے، رونے نے بلا حساب جنت میں داخلہ دلا دیا۔ بھئی ایک حساب کے ساتھ جنت میں جانا ہے، حساب کے لیے مناقشہ کیا جائے، حساب کے لیے بندے کو کھڑا کر دیا جائے، حساب لینے کا آغاز کیا جائے، تو کیسی نازک گھڑی ہوگی، پھر کیسا پریشان کن ماحول ہوگا، ذرا سوچیں۔ مگر آقا فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں پر نادم ہو کر پھر ان کو یاد کر کے روتا ہے، پروردگار عالم اس کو حساب لینے کے لیے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کے لیے بھی پروردگار عالم ارادہ نہیں فرماتا، کھڑا کرنا حساب کے لیے اللہ رب العزت گوارا نہیں فرماتا، بغیر کھڑا کرے کے، بغیر مناقشے کے اس کو بلا حساب جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر ولی کامل، وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی خشیت میں روتے تھے۔ جب آپ روتے تو اپنے آنسوؤں کے قطروں کو وہ اپنے رخساروں پر، پیشانی پر، چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ لوگ دریافت کرتے، سرکار جب آپ اللہ کی خشیت میں روتے ہیں تو آنسوؤں کو ان کے بہنے کی جگہ سے نکال کر چہرے پر کیوں مل لیتے ہیں، دیگر اعضاء پر وہ آنسوؤں کے قطرات کیوں ملتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے کے آنسو یا اللہ کے خوف سے رونے کے آنسو کی تری جسم کے جس حصے پر پہنچتی ہے، پروردگار عالم اس حصے کو جہنم سے دور رکھتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف کا مضمون حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو رونے والے کی کیفیت ہے، رونے والے کے اوپر رونے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ اس طور پر ہیں کہ رونے والا خود رو کر جہنم سے بچتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے، مگر اس رونے کی کیفیت میں حد سے زیادہ اخلاص پیدا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہو جائے، پھر اللہ کی ایسی الفت ہو جائے، اس رونے کے اندر ایک ایسی تڑپ پیدا ہو جائے، ایک دیوانگی پیدا ہو جائے، ایسی دیوانگی پیدا ہو جائے کہ جس کی حد نہ ہو،
تو ایسی صورت میں رونے والے کے جو برکات ہیں، پھر رونے کے جو تاثیرات ہیں، رونے والے کی ذات سے ہٹ کر وہ آس پاس کے ماحول تک پھیل جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ کو یاد کر کے یا گناہوں کو یاد کر کے رونے والا ہوتا ہے، جس قوم میں بیٹھ کر روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک کے رونے کی وجہ سے اس بیٹھی ہوئی ساری قوم کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ساری قوم، سارے لوگ جنتی ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے رونے سے۔ تو دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کے لیے روتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے رو رہے ہیں۔ دنیا چھوٹ رہی ہے تو ہم کو رونا آتا ہے، جائیداد لٹ جائے تو رونا آتا ہے، مال چھن جائے تو رونا آتا ہے، گھردار ضائع ہو جائے تو رونا آتا ہے، بھئی اپنی نوکری چلی جائے تو رونا آتا ہے، جوانی ختم ہو جائے تو رونا آتا ہے، کبھی اولاد کے لٹنے پہ ہم روتے ہیں، کبھی جائیداد اور دکانداری کے ختم ہونے پہ ہم روتے ہیں۔ مگر دوستو، یہ جو رونا ہے دنیا کے خاطر، یہ نہ دنیا میں کام آنے والا ہے نہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر تہیہ کریں کہ آج کی تاریخ سے ہم فطری طور پر جو رو رہے ہیں، ہماری فطرت میں رونا رکھا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے عرض کیا کہ ہماری انسانی فطرت میں رونے کی کیفیت رکھی گئی ہے۔ پروردگار عالم سے ہم یہ دعا کرتے رہیں، پھر ہم یہ تہیہ کر لیں، ہم جب بھی روئیں، جب بھی ہم کو رونا آئے یا ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں، یا تو اللہ کی خشیت میں بہیں، فراق مصطفیٰ میں بہیں، یا گناہوں کو یاد کر کے بہیں۔ اس سے ہم کو دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی اپنی محبت میں رونے، پھر اس کے محبوب کے فراق میں رونے، گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا